ناظرین السلام علیکم۔ مجید احمد قریشی نے جو جھوٹی سٹیٹمنٹ دی ہے گلزار احمد بٹ صاحب، معروف جیل آفیسر، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف جیل، اس نے ایک جگہ پہ کہا اپنے سٹیٹمنٹ کے آخر میں کہ وہ بھی ساتھ تھے اور آئی جی نذیر اختر صاحب دورے پر آئے، جبکہ گلزار بٹ صاحب تب گجرانوالہ جیل میں تھے ایز اے آفیسر اور یہ کہیں اور تھا۔ نذیر اختر صاحب کبھی بھی گلزار بٹ صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے جیل میں وزٹ نہیں کیا، اس کا یہ جھوٹ ہے۔ اور نذیر اختر صاحب 3 ماہ بعد دنیا سے کوچ کر جو بھٹو صاحب کی شہادت کے وقت پنڈی جیل میں تعینات تھا، تب یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف جیل تھا۔ ان دنوں اڈیالہ جیل کا نام و نشان نہیں تھا، پنڈی جیل تھی۔ یہ قادیانی ہے، مرزائی ہے، اور اس کی ویڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہے، لنک دیا جا رہا ہے۔ میں فیس بک کی مجبوریاں ہیں کہ میں یہ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پر نہیں چلا سکتا۔ آپ کو لنک دے دیا گیا اس کی، یہ آپ ویڈیو کھولیں اور سنیں۔ یہ ملک اپنے بڑے قادیانی سے مل رہا ہے، اس کا تعارف کروانے والا بڑے قادیانی اور مرزائی سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے وقت ڈوری باندھی تھی، جو ایگزیکیوشن کے وقت، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہرحال جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے وقت ہاتھوں اور پاؤں کو ڈوری رسی باندھی تھی۔ اس پر بڑا قادیانی ماشاءاللہ اور ایک دو اور قادیانی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ خوشی سے بتا رہا ہے کہ میں دنیا میں واحد قادیانی موجود ہوں جو اس وقت جیل میں موجود تھا۔ ناظرین، بڑا قادیانی اس کو پوچھتا ہے بھٹو صاحب نے اقبال جرم کیا؟ یہ مجید قریشی قادیانی مرزائی کہتا ہے کہ نہیں۔ پھر کسی سوال پر کہ پھانسی کیوں دی گئی تو یہ مجید قریشی کہتا ہے کہ ان پر اللہ ناراض تھا، گویا ختم نبوت کا فیصلہ اللہ کو نعوذ باللہ ناراض کر گیا۔ تو پھر بندہ اس قادیانی سے پوچھے، ضیاء پر اللہ خوش تھا جس کا نام و نشان مٹ گیا؟ مجید قریشی قادیانی کے چہرے کی خوشی بات بتاتے وقت نوٹ فرمائیں، اس کی حرکات نوٹ فرمائیں۔ کیا اس شخص سے جو قادیانی ہے بھٹو صاحب سے متعلق انٹرویو کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہ مناسب فعل تھا؟ اگر بڑی مجبوری تھی تو میں سمجھتا ہوں انٹرویو کرنے والے کو تمام معلومات کم از کم بھٹو صاحب کے متعلق لکھی گئی کتابیں کنسلٹ کر لینا چاہیے تھیں اور اس کو کراس کویشچن کرنا چاہیے تھا۔ بھٹو صاحب کی بات کرتے ہوئے اس نے جس تعصب سے کام لیا، جس جھوٹ سے کام لیا، میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں یہ ڈاکومنٹ کروں، گو کہ میں اتنا مشہور نہیں ہوں کہ میری بات اس کی بات سے زیادہ سنی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قادیانی بڑا مشہور ہے، دراصل وہ اینکر ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس میں نوکری کرتا ہے اور اس میڈیا نے اس کا انٹرویو چلا دیا، لہٰذا ایک طرف ملک کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے، دوسری طرف یہ خاک پا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصبہ کی خاک پا آصف عنایت ہے، اور میں اس مرزائی کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ میرے سامنے آئے، انٹرویو دے
پھر میں اس سے پوچھوں کہ اس رات کیا ہوا تھا، اور پھر میں اس کو بتاؤں کہ دراصل حقائق کیا ہیں۔ ناظرین، یہ ایسے تاثر دیتا ہے اپنے سٹیٹمنٹ میں جیسے یہی سب کچھ تھا، حالانکہ اس کی کوئی وقت نہیں تھی، جیسا میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا اور حقیقت کہا۔ اس کے اندر ایک بغض، ایک تعصب ہے۔ اب مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں؟ دراصل میں ڈاکومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا میڈیا یہ قائم رہنے والی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ ضرورت سے زیادہ زندہ رہنے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سمجھے کہ وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے، جس نے گریٹ بھٹو کی شہادت کا منظر دیکھا ہو، یا اس میں کسی طریقے سے، جیسے وہ پرانی فلموں میں ڈاکہ مارنے جاتے تھے نا، تو ایک ڈاکو کے ساتھ کئی ڈاکو پھر رہے ہوتے تھے۔ اب ہر ڈاکو جو تھا وہ کوئی جگہ ڈاکو نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کی کیفیت بھی، اس کا کریکٹر بھی ایک ایکسٹرا کا کریکٹر تھا۔ ہوم سیکرٹری ایس کے محمود صاحب تھے، اور آئی جی جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر صاحب تھے۔ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سید شفقت اللہ شاہ صاحب تھے۔ سپرنٹینڈنٹ آف جیل چودھری یار محمد ریانا صاحب تھے، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ خواجہ غلام رسول صاحب تھے، جن کا ایک بڑا قابل ذکر بات ہے وہ کرنل رفیع صاحب، جو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ایکچولی کسٹوڈین تھے اس سارے منظرنامے کے۔ انہوں نے بھٹو صاحب کی جیل میں کتاب لکھی، یہ سکرین پر بتا رہا ہوں، بھٹو صاحب کے 323 دن جیل میں۔ اور اس کے علاوہ سلمان تاثیر صاحب ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دختر مشرق میں اس کے متعلق لکھا گیا ہے۔ بھٹو صاحب کو جیل میں 10x7 کا کمرہ دیا ہوا تھا۔ اس کے باہر پہلے تو اس کا جو تھا بیت الخلاء، وہ اس کے اندر ہی تھا۔ پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ پھر انہوں نے کر دیا اس کے بالکل اپوزٹ۔ اب اس کے درمیان میں ایک 5 فٹ کی سپیس تھی، جہاں پر عموماً وہ اس میں جیل کی زبان میں ٹلائی بولتے ہیں، اس کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ملاقات تھی وہ ان 5 فٹ کے فاصلے سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے باپ سے گلے ملنے دیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ناظرین، جیل میں جو سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے، اس کو 24 گھنٹے پہلے آخری ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ 50 افراد اس کی ملاقات کر سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ حق بھٹو صاحب کو نہیں دیا گیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کو بلایا گیا تھا، اور آدھے گھنٹے ملاقات کا وقت دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے جو سگار تھے وہ واپس کیے، اور ایک سگار رکھا کہ آپ کے جانے کے بعد پیوں گا، ایک آپ کے سامنے پیتا ہوں۔ اور پھر جب ان کو ملاقات ان کی ختم ہوئی تو حکام نے کہا کہ جی ملاقات کا وقت ختم ہوا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں مجید احمد قریشی کہیں نہیں تھا، یہ بالکل ایکسٹرا تھا۔ اس میں یہ بتا دوں کہ جب بھٹو صاحب کو بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا جا رہا تھا تو یہ کرنل رفیع صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ لوگوں نے بھی کیا۔ اب میری خاندانی طور پر ڈائریکٹ میرے بہت گھریلو تعلقات تھے چودھری یار محمد صاحب سے، تو
انہوں نے جب بھٹو صاحب کو پڑھ کے سنایا جا رہا تھا کہ یہ آپ کا بلیک وارنٹ ہے، آپ کو سزائے موت ہے، اور آپ کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ نے ظاہر ہے خارج کی، اس کی وہ پٹیشن جو ریویو ہوتی ہے وہ بھی خارج ہو گئی، تو بھٹو صاحب سیدھے لیٹے ہوئے تھے. وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسکیلیٹن رہ چکے تھے، وزن ان کا بہت گر چکا تھا. تو انہوں نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا اور وہ مسکرائے. تو کرنل رفیع صاحب جیسا شخص بھی سوچنے پر مجبور ہوا کہ ہم کس شخص کو سولی چڑھا رہے ہیں. ناظرین، جیل مینول میں جو شخص ایگزیکیوشن جس کی ہوتی ہے، جس کو پھانسی دی جاتی ہے، اس کا پورا ایک چیپٹر ہے، پروٹوکول ہے. اس میں سپرنٹینڈنٹ آف جیل، میڈیکل آفیسر، مجسٹریٹ جس کو سیشن جج صاحب کہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ ہے، یا ڈی سی صاحب جس کی ڈیوٹی لگائیں وہ جاتا ہے، اور ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. یہ لازمی کریکٹر ہوتے ہیں ادھر. عام پھانسی ہو تو جو نمبردار ہیں وہ، اور بالکل الرٹ سین ہوتا ہے. 2 دن پہلے، 1 دن پہلے یہ آئی جی جیل خانہ جات، ہوم سیکرٹری، یہ چیف سیکرٹری اور تمام حکام صوبے کے وہاں پہنچ چکے تھے. 3 دن سے اس جیل میں یہ بند تھا. جو بھی اس کا میری بات ہوئی یوسف غوری صاحب سے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی وہاں پر اسسٹنٹ سپرنٹ جیل تھے. انہوں نے کہا کہ ڈیپوٹیشن پہ ڈیوٹیاں لگتی تھیں، تو میں نے بھی بھٹو صاحب کی ڈیوٹی کی. بھٹو صاحب پر یوسف لنگا صاحب نے ڈیوٹی کی، بھٹو صاحب پر غوری صاحب نے ڈیوٹی کی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو مجید احمد قریشی کا سٹیٹمنٹ بالکل بیس لیس، فضول، تعصب پر مبنی ہے. یعنی کہ اس کو انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھو مجید، دیکھو مجید. یار یہ میں بات واضح کر دوں کہ میں اتنی دیر یہ ویلاگ کرتا رہوں گا جب تک میرا یہ سچ اس کے جھوٹ پر چھا نہیں جاتا. ناظرین، مجھے بتائیے کہ اس نے کہا، چلیں اس کے سٹیٹمنٹ میں ہے کہ 35 منٹ ان کی لاش تڑپتی رہی. چودھری یار محمد صاحب نے بتایا، حالانکہ جب کسی کو ہینگ کرتے ہیں تو وہ نیچے کوئی نہیں جاتا سوائے میڈیکل آفیسر کے، وہ 35 منٹ کے بعد جاتے ہیں. یہ جیل کا پروٹوکول ہے، یہ رول ہے. لیکن بھٹو صاحب چونکہ ایک اسپیشل کیس تھے پاکستان کی تاریخ میں، تو چودھری یار محمد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ مطلب لوگ دوسرے سیڑھیوں تک کھڑے رہتے ہیں، بعض اوقات سیڑھیاں اترتی ہیں نیچے. تو اس میں انہوں نے کہا، یہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ چودھری صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ بھٹو صاحب کا جب یہ لیور کھینچا تارا مسیح نے، تو ان کا دایاں پاؤں 1 سیکنڈ بعد نیچے، جو ان کا باڈی نیچے گرتی ہے تو ان کا دایاں پاؤں جو تھا اس میں وہ لرزش آئی جب روح ان کی جنت کی طرف روانہ ہوئی. یہ اتنی سی بات ہے. کسی بھی سپرنٹینڈنٹ آف جیل سے آپ پوچھ لیں، یوسف غوری صاحب سے پوچھ لیں، وہ اللہ ان کو زندگی دے، موجود ہیں. اس کے ساتھ مجید قریشی کے ساتھ وہ بھی اسسٹنٹ سپرنٹ جیل تھے، وہ آپ کو بتائیں گے. کوئی سپرنٹ جیل پورے پاکستان میں جس نے پھانسی دیکھی ہے وہ بتائے گا کہ سیکنڈز میں. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ کونیوں سے اوپر، یعنی کونیوں سے اوپر اور کندھوں سے نیچے ایک رسی جو ہے ان کے بازو ٹائٹ کرتی ہے جن کو ایگزیکیوشن جن کی کرنا ہو. اور یہ جو تارا مسیح تھا یہ اپنے کام میں بہت اس کی ایکسپرٹی تھی. وہ بالکل جس طرح ایک آٹومیٹک مشین چلتی ہے نا، اس طرح وہ پاؤں کو ڈوری باندھتا، وہ پیچھے رسی باندھتا. جس کو بھٹو صاحب نے کہا کہ ڈھیلا کرو، مجھے تنگ کرتا ہے، وہ ڈھیلا کیا گیا. جب
نقاب ان کے چہرے پہ لایا گیا تو انہوں نے کہا فنش اٹ.